نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں کلمہ پڑھنا نصیب ہوا، حضور کی وجہ سے ہمیں اللہ نے دنیا میں عذابوں سے بچا لیا، سرکار کی وجہ سے ہماری دنیا میں عزت بنی، نبی پاک کی وجہ سے قبر میں ہمیں اللہ تعالیٰ عذاب سے بچائے گا، میدان محشر میں رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی، قیامت والے دن بلا حساب و کتاب جنت کا داخلہ ہوگا، اتنا سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو یہ سب کچھ رسول اللہ کی وجہ سے، تو اللہ فرماتے ہیں حبیب آپ ان کو کہہ دیجئے میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا کہ تمہیں میں نے کلمہ پڑھنا ہے، میرے کلمے کی وجہ سے تمہیں جنت نصیب ہوئی، دنیا کے عذاب سے بچاؤ کا سبب میں بنا، لیکن ایک چیز میں مانگتا ہوں اپنی تبلیغ دین کے عوض، وہ یہ ہے کہ میری اہل بیت کے ساتھ پیار کیا جائے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے آپ سے سوال کیا کہ دنیا تو بڑی عجیب ہے، دنیا تو بڑی گندی ہے، دنیا ایسی ہے ویسی ہے، طرح طرح کے سوالات حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی عورت نے کیے۔ تو حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ تجھے دنیا سے بڑا پیار ہو گیا۔ کہا جی میں تو دنیا کی مذمت کرتی ہوں، میں تو دنیا کو برا کہہ رہی ہوں، اور آپ کہہ رہی دنیا سے محبت ہو گئی ہے۔ تو فرمایا جس بندے کے دل میں جس چیز کا پیار زیادہ ہوگا وہ اسی چیز کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے، اسی کا نام زیادہ لیتا ہے، اور جس کو دنیا سے پیار ہے وہ ان کا نام لیتا ہے، جس کو حسن و حسین سے پیار ہے وہ ان کا نام لیتا ہے۔ رسول اللہ کے نواسے اور ان کی شان دیکھیے کیا ہے، قرآن میں کیا آیا، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے حبیب عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ہم آپ کو مقام محمود پر فائز کریں گے۔ اب ذرا میں ایک نکتہ سمجھانا ہے اہل بیت کی شان میں، تو یہ آپ لوگ اگر حاضر دماغ رہے تو میری بات سمجھ جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا میں حبیب آپ کو مقام محمود پر فائز کروں گا۔ ابھی قیامت قائم ہو گئی ہے؟ بولیے قیامت ابھی قائم ہوئی ہے کہ نہیں؟ نہیں۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ نہیں بیٹھے ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی، ابھی مقام محمود رکھا گیا نہیں۔ اللہ اس مقام کو کیا کہہ رہا ہے؟ مقام محمود۔ محمود کس کو کہتے ہیں؟ محمود نکلا ہے حمد سے، حمد تعریف، اور اس کو کہہ رہے ہیں مقام محمود، ایسی جگہ جس کی تعریف رب نے کی ہے، اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مقام محمود۔ اور یار جس مقام پر رسول اللہ ابھی بیٹھے نہیں، ابھی بیٹھیں گے، قیامت ابھی قائم ہوئی نہیں، قیامت ابھی قائم ہوگی، جس پر رسول اللہ ابھی نہیں بیٹھے، رب اس مقام کی اتنی تعریف کر رہا ہے کہ اس کا نام ہی مقام محمود رکھ دیا۔ اور یار خود بتاؤ جس پر رسول اللہ بیٹھے نہیں اس کی اتنی تعریفیں ہیں، اور جس کے کندھے پر سوار ہو کر رسول اللہ غار ثور کے اس دہانے پر گئے، خود بتاؤ اس ابو بکر کی کیا شان ہوگی۔ اور اس سے بھی آگے چلیے، رسول اللہ ابو بکر صدیق کے کندھے پر سوار ہوئے مقام محمود پر بیٹھیں گے تو ان جگہوں کی نسبت رسول اللہ کی وجہ سے عظیم ہو گئی۔ اور یار مقام محمود کو تو مرتبہ ملا رسول اللہ کے بیٹھنے کی وجہ سے کہ حضور بیٹھیں گے، ابو بکر صدیق کو مرتبہ ملا رسول اللہ کی وجہ سے کہ صدیق ابو بکر صدیق کے کندھوں پر رسول اللہ سوار ہوئے۔ ابھی سرکار دو عالم علیہ السلام مقام محمود پر بیٹھے نہیں ہیں، تو مقام محمود اتنا عظیم ہے، تو خود بتاؤ جس حسن و حسین کو رسول اللہ نے اپنے کندھے پر بٹھایا ان کی کیا شان ہوگی۔ بات سمجھنے کی ہے نا کہ حضور جہاں بیٹھیں گے وہ جگہ اتنی عظیم ہو جاتی ہے، اور جو رسول اللہ پر بیٹھ جائے، جو رسول اللہ پر سوار ہو جائے، یہی تو بات ہے نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب سے صدیق اکبر کا گزر ہوا، تو حضرت حسنین کریمین حضور کے کندھوں پر سوار تھے،
تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ میرے حضور سے حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ ان حسنین کو مصطفیٰ کی سواری ملی؟ تو حضور نے کیا فرمایا جواب میں؟ فرمایا ابو بکر تو یہ تو دیکھتا ہے کہ حسنین جس پر سوار ہیں، تو سوار کو تو دیکھتا ہے، سواری کو تو دیکھتا ہے کہ مصطفیٰ کے قدموں پر سوار ہیں حسنین، تو شاہ سواروں کو نہیں دیکھتا؟ شاہ سوار جو سوار ہوتا ہے اس کو شاہ سوار کہتے ہیں، اور جس پر بیٹھا جائے وہ سواری ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ سواری تھے، حسنین شاہ سوار۔ تو حضور نے فرمایا تو سواری کو تو دیکھتا ہے، یعنی تو اپنے نبی کو تو دیکھتا ہے، تو کندھوں پر بیٹھے ہوئے شہزادوں کو نہیں دیکھتا۔ یہ شان ہے میرے آقا کے نواسوں کی۔ اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صدیق اکبر آئے تو دیکھا حضرت امام حسن آپ کے پاس موجود تھے، تو فرمایا علی یہ تیرے بچوں سے زیادہ یہ رسول اللہ کے بیٹے لگتے ہیں۔ تو فرمایا کیسے؟ فرمایا شکل و شباہت علی ان کی تم سے زیادہ نہیں ملتی، ان کی شکل و شباہت رسول اللہ سے ملتی ہے۔ سرکار سے شکل و صورت کیوں نہ ملے؟ اس کی دو وجہیں تھیں۔ حالانکہ یہ رشتے میں تو حضور کے نواسے ہیں، زیادہ تو پوتے پڑ پوتے اپنے باپ داداؤں پہ جاتے ہیں نا، لیکن حضور کے نواسے ہونے کی وجہ سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ شکل و صورت میں حضور جیسے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ سب سے پہلی جو گڑتی حضرت امام حسن اور حسین کو ملی وہ رسول اللہ کا لعاب دہن تھا۔ سرکار کا لعاب دہن کی وجہ سے ان کی شکل و صورت بھی رسول اللہ جیسی ہو گئی۔ اور نمبر 2، ان کو خود رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بیٹا قرار دیا۔ فرمایا ہر نبی کی جو ذریت، ہر نبی کا جو مرتبہ، ہر نبی کی جو اولاد ہے وہ اس کی اپنی نسل سے چلتی ہے، اپنے بیٹوں سے چلتی ہے۔ میری نسل فرمایا میرے بیٹوں سے نہیں، میری بیٹی فاطمہ کے بطن سے چلے گی۔ اس لیے ہم سیدوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ رسول اللہ کی اولاد ہیں۔ سید اگر ہو نا بے عمل بھی ہو، ٹھیک ہے، اس کا عمل نہ کرنا، نماز نہ پڑھنا، کوئی عمل میں سستی ہے، اس کا رب کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا کام نہیں آپ اس کی توہین کریں۔ ہاں رسول اللہ کے دین کے خلاف کر رہا ہے، حضور کے دین کو بگاڑ رہا ہے، تب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ کام غلط ہے، لیکن وہ بھی طریقے کے ساتھ۔ کسی سید کو اس کی توہین نہ کرے، اس کی بددعا نہ لے، کیونکہ ان کے اندر رسول اللہ کا خون ہے۔ ہمارا تو اہل سنت کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ حضور جس خاک پہ قدم رکھ دیں، ہماری پوری زندگیاں، پورے سجدے اس خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے حضور کی اہل بیت کے ساتھ جو قرآن نے کہا کہ اللہ کے نبی نے امت سے ایک چیز مانگی، وہ کیا ہے؟ مودۃ فی القربہ، میرے رشتہ داروں سے، میری اہل بیت کے ساتھ محبت اور پیار ہے۔ تو بس اس چیز کا خیال کریں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دو بیٹے جن کو حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جنت میں تو سارے نوجوان ہوں گے، نبی بھی نوجوان، جو بڑھاپے میں مرا وہ بھی نوجوان، ہر کوئی نوجوان ہوگا جنت میں، تو حسنین کریمین کیا جنتی نوجوانوں کے تمام کے سردار؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ تو سمجھ لیجئے حسنین کریمین امت کے جو نوجوان ہیں، جو امت مصطفیٰ کے نوجوان ہیں، ان جو جنت میں جائیں گے ان کے سردار ہوں گے امت میں سے۔ انبیاء کرام کا برابری کوئی عام شخص نہیں کر سکتا، حسنین کریمین ہوں، صحابہ کرام ہوں، جس کو بھی جو شانیں ملی ہیں رسول اللہ کی وجہ سے ملی ہیں۔ بس ایک فارمولہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ان لوگوں کو اگر عزتیں ملی ہیں تو کس کی وجہ سے؟ سرکار کی وجہ سے۔ ان کو اگر مقام ملا ہے رسول اللہ کی وجہ سے، چاہے کوئی صحابی ہو،
چاہے اہل بیت میں سے کوئی ہو. ہم نے ان سب کو سلام اس لیے کرنا ہے کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کے غلام ہیں بس. اچھا دوسری بات جو قرآن مجید فرقان حمید میں